إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ خدائے وحدہ لا شریک کی توفیق اور اس کے اذن سے ہم آج پھر اس کے گھر میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، بغیر کسی تمہید کے گفتگو کو اس کے گزشتہ سے پیوستہ کرتے ہوئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور خاص کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا عنا سے نکاح کے حوالے سے جو باطل کا اعتراض ہے، اسی تسلسل میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اس واقعے کی سچائی، اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اور اس کی حقانیت کو جاننے کے لیے 7 عالمی پیمانے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ ان پیمانوں پر اور ان معیارات پر اس نکاح کو تولنے کی اور ان کی نگاہ سے اس نکاح کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں پہلا معیار یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود اپنی شخصی اور ذاتی تعلیمات کہ آپ دوسروں کو کیا تعلیم دیا کرتے تھے، اور اسی طرح کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی سیرت، اپنا عمل اور اپنا کردار کیا تھا، یعنی عالمی پیمانہ کیا گیا تھا، اس کو 2 پارٹ میں تقسیم کیا تھا۔ ایک یہ کہ آپ کی تعلیمات کی روشنی میں اس چیز کو دیکھا جائے، اور دوسرے آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کے حوالے سے اس کو دیکھا جائے۔ اس پہلے پارٹ کے تعلق سے گزشتہ ہفتہ کچھ گفتگو ہوئی تھی، اسی سے پیوستہ آج کی گفتگو اور اسی سے متعلق اور اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اور ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کو کس طرح کی تعلیمات دیں، اور ہم بھی یہ دیکھیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے، اور زمانہ بھی یہ دیکھے، ان تعلیمات میں غور کرے کہ جس نبی کی تعلیمات یہ ہو اور وہ دوسروں کو ایسا اعلیٰ کردار
سکھائے اور ایسے بلند اخلاق کی تعلیم دے، کیا وہ خود اس طرح کے کردار کا جس طرح وہ کہتے ہیں حامل ہو سکتا ہے؟ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی ساری امت کو حیا کی تعلیم عطا فرمائی؟ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیا داری کا حال یہ تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوشیزہ جو ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ باحیا واقع ہوئے تھے۔ کانا اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوشیزہ سے بھی زیادہ باحیا کردار اور اخلاق والے تھے۔ اسی طرح ایک بڑا بنیادی سبق اور انتہائی بنیادی تعلیم اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دی اور آقا کریم نے اسے اپنی امت تک اور دنیا تک پہنچایا، اور وہ یہ کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، نگاہیں جھکا کر زندگی گزاریں اور پست نگاہی کے ساتھ راستوں پر چلا کریں۔ وَيَحْفَظُوا مِن فُرُوجِهِمْ، اور وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جہاں یہ مردوں سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب مکرم آپ مومن مردوں سے فرما دیجیے کہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اسی طرح عورتوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مومنہ عورتوں سے بھی ارشاد فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو پست رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نگاہیں جھکا کر چلنے والی تعلیم اور پست نگاہی کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم، یہ اسلام کا امتیاز اور اسلام کا خاصہ ہے کہ دنیا کی کوئی اور دانشگاہ یا تعلیم گاہ اپنے علم حاصل کرنے والوں کو یہ تربیت نہیں کرتی آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی، بلکہ موجودہ ترقیات کا حال تو یہ ہے کہ آپ جتنے بڑے بے شرم ہوں گے اتنے زیادہ ترقی یافتہ ہوں گے، یعنی پیمانہ پوری طرح الٹ دیا گیا کہ ترقیات اس طرف چل رہی ہیں کہ آپ لباس جتنے ننگے کھلے پہنیں گے اتنے زیادہ ترقی یافتہ ہوں گے، جتنی زیادہ بدنگاہی اور بے حیائی کریں گے آپ اتنے زیادہ ترقی یافتہ اور زمانے سے میل کھانے والے اور زمانے کے ہمدم ہم قدم ہم ساز ہو کر چلنے والا آپ کو سمجھا جائے گا اور شمار کیا جائے گا۔ مگر آج سے 1500 سال پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیم ارشاد فرمائی وہ تعلیم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں۔ اس مختصر سی گفتگو میں
وقت نہیں ہے کہ اس آیت کریمہ کی کسی حد تک تباہ تو تفسیر کی ہی نہیں جا سکتی کہ یہ رب کا کلام ہے، کسی انسان کا نہیں۔ قیامت آ جائے گی مگر اس کا ترجمہ اور تفسیر اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ مگر اس مختصر سے وقت میں قدر تفصیل اور تفسیر بھی اس کی جائے یہ بھی مشکل ہے، سرے دست۔ آپ یہ دیکھیے کہ اسلام یہ انسانی نفسیات کو کس باریکی کے ساتھ سمجھتا ہے، جانتا ہے، اور کہاں کس جگہ پر اس کو لاک کرنا ہے، یہ کس خوش اسلوبی کے ساتھ اس چیز کو نبھاتا ہے۔ ہم جب تک اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے ایمان اور اسلام کو نہیں جانیں گے، ہم تو یہیں اٹک کر رہ گئے نا کہ ہمارا سلسلہ کیا ہے۔ ہم اشرفی ہیں کہ ہم رضوی ہیں، ہم یہاں اٹک گئے ہمارا پیر کون ہے، ہم یہاں اٹک گئے کہ 150 سال پہلے کون سے حضرت پیدا ہوئے تھے۔ ہم کو اس سے آگے نہ ہم نے بڑھنے کی کوشش کی نہ ہمیں بڑھنے دیا گیا۔ ہمارا کل اثاثہ جا کر 100 سال پہ اٹک گیا۔ یوں لگتا ہے 100 سال سے پہلے ایمان اور اسلام دنیا میں تھا ہی نہیں۔ اس پست ذہنیت سے باہر نکلیے، اسلام کو جانیے۔ 1500 سال پہلے چلیے، جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، جس زمانے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے۔ آپ کی سیرت کو دیکھیے، آپ کے کردار کو دیکھیے۔ دنیا میں آقا کریم کے علاوہ آپ جس کی سیرت کو بھی دیکھیں گے وہ معصوم نہیں ہے۔ معصوم کتنا بڑا ہو، معصوم نہیں ہے۔ غلطی کا، خطا کا، نقص کا، کمی کا امکان ہے، پاسبلٹی موجود ہے۔ ایک ایسی ذات ہے ہمارے لیے، اس امت کے لیے، اور وہ شخصیت آقا کریم کی ہے جس کا ہر فرمان معصوم ہے اور ہر عمل معصوم ہے۔ خطا، نقص اور کمی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مگر یہ افسوس ہے کہ ہمیں 100 سال سے آگے بڑھنے ہی نہیں دیا گیا۔ وجہ یہ ہے ایک ہی فکر کے ملاؤں کی کا قبضہ ہے ہر مسجد پر۔ تو وہ آقا کریم کا امتی ہونے کا آپ کو احساس دلانے سے زیادہ آپ کو ان حضرت کے احسان کا احساس زیادہ دلاتے ہیں۔ اس سے جہالت ہمارے معاشرے میں، خاص کر سنیت میں جو پھیلی اور بڑی اور بڑھ رہی ہے، اور روز بروز اگر یہی حال رہا تو بڑھتی ہی جائے گی۔ ہمیں آقا کریم کی سیرت کا پتہ نہیں ہوگا، اسلام اور ایمان کی خوبیوں کا پتہ نہیں ہوگا۔ آپ صرف اگر اسلام کی ایک خوبی، اس ایک خوبی کو اگر آپ دیکھ لیں کہ اسلام کہاں نس پکڑ رہا ہے، کس جگہ، خدا کی قسم عرض کرتا ہوں کہ آپ سالوں دنیا کی بہتر سے بہتر تربیت گاہ میں جا کر تربیت لیجئے، حیاداری کی، شرم کی، برائیوں سے بچنے کی، اور اسلام کی اس ایک کڑی کو ایک طرف رکھ دیجئے اور دنیا کی تمام تربیت گاہوں کی تعلیمات اور تربیتوں کو ایک طرف رکھ دیجئے۔ خدا کی قسم اسلام کی صرف یہ ایک تربیتی کڑی ان تمام سالوں کی تربیتوں اور تعلیمات پر غالب آ کر رہے گی۔ اس لیے کہ دنیا کی جتنی دانش گاہیں، تعلیم گاہیں اور تربیت گاہیں ہیں وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ ان کا سلیبس، ان کا نصاب یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، مگر قرآن یہ مخلوق اور انسان کی کتاب نہیں بلکہ خالق کائنات کی کتاب۔ اس سے زیادہ بہتر انسانی نفسیات کو کوئی اور نہیں جان سکتا۔ اسی لیے ملاؤں میں اٹکنے کے بجائے رسول اللہ میں اٹکیے۔ رسول اللہ میں اٹکو گے، نہ چاہو گے تب بھی ہدایت تک پہنچو گے۔ ملا میں اٹکو گے تو چاہو گے تب بھی ہدایت تک پہنچو گے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ میں اٹکیے، رسول اللہ کے دامن سے پکی اور مضبوط وابستگی پیدا کیجئے۔ یہ وہ دامن ہے جس میں ساری دنیا مل کر بھی ایک پوائنٹ اور ایک داغ رکھنے کا وقوع نہیں کر سکتی۔ اس کو یاد رکھیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آگے کہتا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔
ہر فتنے کی جڑ، ہر فتنے کی جڑ یہ کیا ہے؟ اگر گھر میں گھسنا ہو کسی کو، اگر آپ دروازہ بند کر دیں گھر میں کوئی گھس پائے گا؟ جی گھس پائے گا بیٹا؟ نہیں گھس پائے گا۔ اسی طرح انسانی بدن کی جو خواہشات ہے، جو شہوات ہے، جو برے ارادے، بری نیتیں، غلط جو خیالات ہیں، ان سب کے لیے دروازے کا کام یہ ہماری آنکھیں کرتی ہیں۔ دونوں آنکھیں، پہلے آنکھ دیکھتی ہے، پھر دل حرکت کرتا ہے، اور دل کی حرکت کے ذریعے پھر ہاتھ پیر اور تمام پارٹس آف باڈی یہ حرکت میں آتے ہیں۔ میرا پروردگار اسی نس کو پکڑنے اور دبانے کا حکم دیتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں سے ارشاد فرما دیجئے کہ یہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں۔ آنکھ بند کر دیا، دل تک دماغ تک یہ منظر گیا نہیں، منظر گیا نہیں، اس کے حوالے سے دل دماغ میں حرکت پیدا ہوئی نہیں۔ دل دماغ میں حرکت پیدا ہوئی نہیں تو باڈی کے پارٹس کو حرکت ہوگی نہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، آپ ایک کپڑا جو پہنتے ہیں، ہمارے بدن پر جو کپڑے، اگر آپ اس پورے منظر نامے کی جو کیسٹ ہے اس کو اگر آپ بیک کر کے چلائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بدن پر آپ کے جو کپڑا ہے یہ نگاہ کا دیکھا ہوا ایک کرشمہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کپڑے کی دکان پر گئے اور کپڑوں کے بے شمار تھانوں کے درمیان ایک تھان پر آپ کی نظر پڑی۔ سب سے پہلے کیا پڑی؟ نگاہ پڑی۔ نگاہ نے آپ کے دل کو پسندیدگی کا احساس دلایا کہ ہاں یہ کلر اچھا ہے۔ دل نے دماغ تک پہنچایا کہ یہ آرڈر کیا جائے کہ یہ تھان نکال کر کاٹ دیا جائے۔ وہ تھان نکال کر کاٹ دیا گیا، آپ کو پکڑا دیا گیا، آپ وہ لے کر ٹیلر کے یہاں گئے، ٹیلر نے سل کر دیا اور آپ نے اس کو پہنا۔ یعنی بنیاد کیا بنی؟ آپ کی نگاہ۔ اسی مثال میں آپ اپنی ہر پسندیدگی اور ناپسندیدگی کو رکھ لیجئے کہ ہر چیز سب سے پہلے آپ جسے بھی اپناتے ہیں، جسے بھی اختیار کرتے ہیں یا جسے بھی اگنور کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلا رول آپ کی آنکھ کا ہوتا ہے۔ آنکھ ہی ہے جو قبولیت اور عدم قبولیت کی بنیاد بنتی ہے۔ آنکھ نے قبول کیا تو دل قبول کرتا ہے، اور اگر آنکھ نے قبول نہیں کیا تو دل قبول نہیں کرتا۔ آنکھ کو اگر کوئی چیز اچھی نہ لگے، موجودہ دور میں تو جو کام آنکھ کا نہیں ہے وہ کام بھی ہم آنکھ سے لے رہے ہیں۔ کھانا، یہ اس کو ٹیسٹ زبان سے کرنا چاہیے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھانوں کا ڈیکوریشن کس طرح آج کل ہو رہا ہے کہ کھانا بھی ہم اگر اچھی طرح سج کر آئے گا تو وہ ہمیں جو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے وہ ہم پہلے اس کی طرف ہمارا ہاتھ بڑھتا ہے۔ یعنی ہمارا اچھے اور برے کا زیادہ تر فیصلہ یہ آنکھوں کی بنیاد پر ہے۔ اگر آنکھ پاس کر دے تو دل اور دماغ بھی اسے پاس کر دیتے ہیں، اور اگر آنکھ فیل کر دے تو دل اور دماغ بھی فیل کر دیتے ہیں۔ قربان چاہیے اسلام پر اور اسلام کی تعلیمات پر، ملاؤں کی تعلیم سے آگے نکلیے، قرآن کی تعلیمات کی طرف آئیے، نبی کی تعلیمات کی طرف آئیے۔ قرآن اور نبی سے زیادہ احسان کسی کا نہیں ہے۔ اس احسان کو سمجھیے۔ اس احسان کو جب تک نہیں سمجھیں گے ہمارے اندر اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بیداری کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کو یاد رکھیے۔ اس لیے قرآن کی طرف آئیے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے آقا کریم سے کہ اے نبی مکرم، سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اگر وہ زنا تک پہنچنے سے بچنا چاہتے ہیں، ان آیات کے بیان سے پہلے آپ کبھی قرآن کریم اٹھائیے، ظاہر ہے آپ کو وہ نہیں اٹھانا ہے۔
آپ بہت بڑے مرید ہوں گے کسی پیر کے، آپ بہت لڑتے ہوں گے کسی پیر کی خاطر، بھائی اللہ کے لیے بھی لڑنے کا جذبہ پیدا کیجئے، رسول اللہ کے لیے بھی لڑنے کا جذبہ پیدا کیجئے، کبھی اللہ کی کتاب بھی اٹھا کر پڑھیے، سورہ نور کا مطالعہ کیجئے، آپ کو پتا چلے گا کہ ان آیات سے پہلے اللہ تبارک و تعالی زنا کی مذمت ارشاد فرما رہا، زنا کی برائی کو بیان فرما رہا، زنا کرنے والوں کی سزا کو بیان فرما رہا ہے، اور اس کے بعد میں ان آیات کا ذکر کر رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر زنا تک پہنچنے سے بچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی نگاہوں پر کنٹرول کرو۔ یہ نگاہ ہے کہ اگر تمہاری نگاہ غلط جگہ پڑے گی تو ممکن ہے کہ یہ آغاز تمہیں زنا کے انجام تک پہنچا دے۔ اس لیے اس انجام تک پہنچنے سے پہلے، بدکاری تک پہنچنے سے پہلے اپنی نگاہوں اور بدنگاہی کے آغاز پر ہی اس کو دبوچ لو، یہی اس کو لاک کرو، یہاں بچ جاؤ گے، بدنگاہی نہیں کرو گے، غیر محرم کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھو گے تو تم زنا اور بدکاری تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی سے منگنی بھی ہو گئی، اس کے بعد بھی اس سے بات کرنا، اس سے ملاقات کرنا اور اسے دیکھنا اسلامی شریعت میں جائز نہیں۔ آج ہمارے اچھے بچھے اس معاشرے میں دیندار کہے جانے والے گھرانوں میں حال یہ ہے، غیر محرموں کو بھابھی، خالہ اور ممانی اور چاچی بنا کر ان سے پوری بے حیائی کے ساتھ آمنے سامنے کا تعلق رکھا جاتا ہے۔ یہ عام ہو گیا، منہ سے آپ کسی کو ماں بول دیجئے یا بہن یا بیٹی، اسلام اس تعلق کو نہیں مانتا، اسلام اس تعلق کو نہیں مانتا۔ اسلام 3 تعلق کو مانتا ہے: نسب کی رشتہ داری، خونی رشتہ داری، نمبر 2 دودھ کی رشتہ داری، اور نمبر 3 بہو اور دامادی کی بنیاد پر جو رشتہ داریاں بنتی ہیں وہ رشتہ داری۔ یہ 3 طرح کی رشتہ داریوں کو مانتا ہے دین۔ آپ اپنے منہ سے کسی کو 1000 بار ماں کہہ دیجئے، اسلام نہیں مانتا، بہن کہہ دیجئے، اسلام نہیں مانتا، بھابھی کہہ دیجئے، اسلام نہیں مانتا، چاچی کہہ دیجئے، اسلام نہیں مانتا، مامی کہہ دیجئے، اسلام نہیں مانتا۔ آپ دیکھیے مسلم گھرانوں کی حالت موجودہ دور میں، کتنی بھابیاں، چاچیاں، مامیاں اور خالائیں، کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں۔ اسلام ان تعلقات سے منع کرتا ہے، مگر اس کے باوجود ہم نے منہ سے بول دیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے منہ سے بول دیا گویا وہ رشتہ قائم ہو گیا۔ اللہ اور رسول اور شریعت اس رشتے کو نہیں مانتے۔ آپ کو پردہ داری پوری رکھنی پڑے گی، آپ منہ سے چاہے جو کہہ دیں، مگر اسلام بے حیائی اور بے پردگی کی اجازت نہیں دے گا۔ وہ بے پردگی کے ساتھ نہ آپ کے سامنے آ سکتی ہے، نہ آپ اس سے بات کر سکتے ہیں، نہ وہ آپ سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ اسلام۔ ہمارا نوجوان سمجھتا ہے کہ منگنی ہو گئی تو اب اس سے جس طرح کی چاہے باتیں کی جا سکتی ہیں، جو بات چاہے کی جا سکتی ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ گھوما جا سکتا ہے۔ بالکل غیر شرعی حرکت ہے، اللہ اور رسول کو ناراض کرنے والی۔ اسلام کسی طور پر اس کی اجازت نہیں دیتا۔ منگنی کا کیا مطلب ہے؟ منگنی یہ غیر محرم کو محرم نہیں بناتی۔ منگنی کیا ہے؟ 2 خاندانوں کے درمیان ایک وعدہ ہے کہ ہاں بھائی یہ لڑکی آپ ہمیں دیں گے، یہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہم لیں گے، یعنی اب رشتے آنے جانے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ اعلان کر دیا جائے کہ یہ لڑکی اب انگیج ہو گئی، اس کا رشتہ ہو گیا، یہ لڑکا اب انگیج ہو گیا، اس کا رشتہ ہو گیا ہے، اس بات کا اعلان ہے۔ غیر محرم کو منگنی محرم نہیں بناتی، بیوی نہیں بناتی، بیوی بنے گی شرعی نکاح سے، محرم بنے گی شرعی نکاح سے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ قل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن۔ آج کا اگر مسلم نوجوان قرآن کی اس تعلیم پر اگر عمل کرے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، پس نگاہی کے ساتھ زندگی گزارے، تو آج کم یہ مسلم معاشرہ دنیا کا خوبصورت ترین معاشرہ نہیں بن جائے گا؟ ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں، جس نبی کی تعلیم یہ ہو کہ وہ صرف زنا سے نہیں روکتا، صرف زنا کے ابتدائی حالات سے نہیں روکتا،
روکتا, ابتدائی احوال سے نہیں روکتا, بلکہ جہاں دل میں حرکت پیدا ہوتی ہے پسند کی معمولی سی, وہیں پر پکڑ لیتا ہے. دل کو بھی حرکت میں نہیں آنے دیتا. جس نبی کی تعلیم یہ ہو, تم اس نبی پر یہ الزام کیسے لگاتے ہو کہ وہ نبی 100 بار معاذ اللہ شہوت پرست تھا؟ اس کی تعلیمات کی روشنی میں اس نبی کو دیکھنے کی کوشش کرو. دنیا کے سامنے ہم یہ پیمانہ پیش کرنا چاہتے ہیں, دنیا بتائے جس نبی کی تعلیم اپنے ماننے والے کے لیے یہ ہو, کیا وہ نبی اس طرح کے عمل کا حامل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ پہلا پیمانہ ہے جو ہم دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ دنیا ہمارے نبی کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں بتائے کہاں اسلام کس جگہ پکڑ رہا ہے. دل میں حرکت پیدا ہونے سے پہلے روک رہا ہے, مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. نہ مرد آنکھیں اٹھا کر چلے, نہ عورتیں آنکھیں اٹھا کر چلے. کاش مسلمان, قرآن کی تعلیم تو یہ ہے ہی, کاش مسلمانوں کو بھی اس تعلیم کا علم ہو جائے. کاش مسلمانوں کو بھی اس تعلیم کا علم ہو جائے. ملاؤں پر ہزاروں روپے خرچ کر کے آپ نے جو جہالت مول لی ہے اس کو نوچ کر پھینکیے. ان تعلیمات کو پڑھیے, سیکھیے اور جانیے. یہ ملا خود اس کی نیا پار لگنے والی نہیں ہے, یہ آپ کے پیسوں کا محتاج ہے اپنی نیا پار لگانے میں. یہ آپ کی نیا کیا پار لگائے گا؟ آپ کی نیا قرآن پار لگائے گا, قرآن کی تعلیمات پار لگائے گی, نبی کی سیرت پار لگائے گی, نبی کی تربیت پار لگائے گی. اس لیے ان گڑھوں سے نکلیے, اسلام کا علم حاصل کیجیے. نوجوان اپنے اندر اسلامی جذبات پیدا کرے. پیر کے لیے غیرت سے زیادہ نبی کے لیے غیرت اپنے دل میں پیدا کرے. ملاؤں کے لیے غیرت سے زیادہ رسول اللہ کے لیے اپنے دل میں غیرت پیدا کرے, اور ملاؤں کی تعلیمات سے زیادہ اللہ اور رسول کی تعلیمات کے لیے اپنے دل میں غیرت پیدا کرے. تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے, ملا نے نہیں. تمہیں رسول اللہ کے تم امتی ہو, ملا کے نہیں. تمہیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ہے, ملا کی تعلیمات کے مطابق نہیں. اس کو کان کھول کر سنو. یہ سلسلوں کا جھگڑا نہیں ہے, یہ اشرفی رضوی کا جھگڑا نہیں ہے, یہ دین اور بے دینی کا جھگڑا ہے. جو جہالت علم کے نام پر پھیلائی جا رہی ہے اس کا جھگڑا ہے. ارے اشرفیت اور رضویت, آج اشرفیت رضویت بچانے کا مقام کہاں ہے؟ آج تو دین ہاتھ سے چھوٹا جا رہا ہے. دین بچانے کا موقع ہے, اسلام بچانے کا موقع ہے. ابے تم مسلمان اور مومن نہیں رہو گے, اشرفی رضوی کہاں سے رہو گے؟ مسلمان تو بن جاؤ, تمہارا ملا تو مسلمان بن جائے. اس لیے اسلام کی طرف آؤ, دین کی طرف آؤ. جھوٹی نعرہ بازیوں سے کام نہیں چلے گا. علم حاصل کر کے ٹھوس دلائل کی بنیاد پر بات کرو اور دنیا کے سامنے رکھو, اور دنیا کو بتاؤ کہ جس نبی کو ہم مانتے ہیں نعروں کی بنیاد پر نہیں مانتے, دعووں کی بنیاد پر نہیں مانتے, اس نبی امی اور نبی معصوم کے بے داغ اور معصوم کردار کی بنیاد پر اس کو مانتے. اگر تم میں ہمت ہے اور ہے تمہارے پاس تعلیمات, قیامت تک آنے والی دنیا کو چیلنج ہے مسجد غریب نواز سے کہ اگر یہ تعلیم تمہارے پاس ہے تو لا کر پیش کرو اور بیان کرو, اور اگر نہیں ہے تو نبی کی سیرت کی طرف غلط نگاہ اٹھانے سے باز آ جاؤ. اللہ تبارک و تعالی آقا کریم کی سیرت و کردار اور آپ کی تعلیمات اور تربیت کو ہمیں دل و جان سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.